نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام التحیات میں السلام علیکہ علی النبی پڑھا کرتے تھے. جی یہ صرف عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا اور ہم ان کے اس فتوے کو ان کا تفرد مانتے ہیں کیونکہ باقی صحابہ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور لاجیکلی بھی میں نے شیخ زبیر لزئی صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا 17 جون 2009 کو، اس میں نے باقاعدہ ان سے اس بات میں ڈیبیٹ کی تھی. جب انہوں نے حاضر و ناظر کے کیس میں اس حدیث کو پیش کیا نا، بریلویوں کے خلاف اہل حدیث یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام السلام علیکہ ایھا النبی نہیں کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. تو میں نے پہلے تو اینٹی وینم پھکی والا جواب یہ دیا کہ شیخ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں تو پھر حاضر و ناظر تھے. اگر اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکلتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف میں تھے مسجد نبوی میں، تو مکے والے جو صحابہ ہیں وہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے یا السلام علی النبی پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگے جی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے. تو میں نے کہا تو مسئلہ تو پھر وہی ہے اپنی جگہ، یعنی وہ پھر یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور مدینے میں ہوتے ہوئے بھی مکے میں موجود ہیں روحانی طور پہ. تو یہ تو لاجیکلی درست نہیں ہے. صحیح بات وہ ہے جو بخاری مسلم میں ساتھ لکھی ہوئی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کا تشہد ہمیں اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات. یہ تشہد نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا ہے. اور یہ جھوٹ ہے جو دیوبند اور بعض اہل حدیث علماء کی جانب سے بولا گیا کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان. یہ جھوٹ ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یہ قرآن کی طرح تعلیم فرمایا نماز میں پڑھنے کے لیے. اور انہوں نے بریلویوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو شب معراج میں اللہ اور نبی آمنے سامنے تھے اور نبی علیہ السلام نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اللہ نے آگے سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ جو نماز میں سلام ہے نا رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکایتن نہیں ہے، یہ سٹوری کے طور پہ نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے. نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہم سلام عرض کرتے ہیں نماز میں. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم سلام پڑھتے تھے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو ہم ساتھ خود ہی ملاتے تھے السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ ساتھ کیوں ایڈ کرتے ہو؟ جب تم پڑھتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے. تمہیں ساتھ کسی کو بائی نیم مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں میں ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ پیغمبر. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو سورہ النساء میں آیا. انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور انبیاء کے بعد سب سے افضل انبیاء کے اہل البیت، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ سارے ہیں اولیاء اللہ جن پہ ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ان پہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ پہ بھی پڑھ رہے ہیں السلام علینا. چونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسپیسیفکلی آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. تو جب بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ خود سلام پہنچا دے گا، تو کسی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں سے کوئی حاضر و ناظر نکالنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی آپ تک سلام پہنچ رہا تھا. آج بھی اب جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہی عرض کرتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہمارا صلاۃ و سلام پہنچ رہا ہے. تو یہ عقیدہ اس کے اندر موجود ہے. البتہ بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد عبداللہ ابن مسعود اسے پڑھتے تھے السلام علی النبی، یعنی سلام ہو نبی پر.
یعنی رسول اللہ کو مخاطب کر کے نہیں کہتے تھے. تو ٹیکنیکلی جب حضور دنیا میں موجود تھے اس وقت جو حضور کو مخاطب کیا جا رہا تھا پھر تو وہ بھی غلط ہونا چاہیے تھا, سوائے ان لوگوں کے کہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ چلو حضور آگے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھ لیں السلام علیکم ایھا النبی. تو جو مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں, باقی مساجد میں جو پڑھ رہے ہیں, حضور تو مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں, تو وہ علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے, علی النبی نہیں پڑھتے تھے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کے اس تفرد کو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا, بلکہ میں نے اس کوسچن آنسر سیشن میں پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں شیخ صاحب سے, کہتا نہیں میں تو ایھا النبی پڑھتا ہوں. میں نے کہا پھر تو مسئلہ ختم ہے, آپ کیوں اس چیز کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ سٹوری ہے, ایک آیتن ہے. خیر وہ تو لے کے بھی نہیں جاتے تھے, یہ انشائیہ ہی ہے. اور قبر رسول پہ بھی آپ عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علیکہ یا رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے. 4 کتابوں کے اندر صحیح سند سے ہے, سنن کبریٰ البیہقی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں, الموطا امام مالک میں, فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر, کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا سفر کر کے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے, پھر قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر, اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر, اور ایک روایت میں السلام علیکہ یا ابتا, اے میرے باپ آپ کے اوپر سلام ہو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے, اور آپ ہی کو مخاطب کر رہے ہوتے تھے, علی النبی نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کو یہاں پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا, ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی, اب ہمیشہ کی یعنی زندگی ہے. تو نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام کی میت مبارک کو مخاطب کر کے حضرت ابو بکر نے کیا کہا, یا رسول اللہ, آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اسی چیز سے یہ اخذ کیا تھا کہ جب بھی ہم قبر رسول پہ جائیں گے تو نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب کریں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر. اور یہ جو سلام کے سیغے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لوگوں نے یہاں اہل حدیث کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ جی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو چکے اور یہ گستاخ, استغفر اللہ. یہ اہل حدیث سے بھی کوئی جا کے پوچھے کہ کیا وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں, نعوذ باللہ. کوئی مسلمان گستاخی کا سوچ بھی سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اہل حدیث نے جو عشق رسول کی داستان رقم کی ہے نا, وہ کسی اور فرقے کے حصے میں نہیں آئی ہے. ان سے جو علمی اختلاف وہ اپنی جگہ, لیکن آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. یہ عشق رسول ہے, یا عشق رسول یہ ہے کہ آپ کو آیت پیش کی جائے, بخاری کی حدیث پیش کی جائے, مسلم کی حدیث پیش کی جائے, اور آپ آگے سے کہیں نہیں وہ ساڈے امام صاحب دا تے فتویٰ ہے, تو رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں ہے, اور باتیں ان کی مان رہے ہو کہ جو نہ اہل البیت میں سے ہیں, نہ ان کے آباء و اجداد نے کوئی صحابہ کرام کی صحبت کی ہوئی ہے, نہ ان کی کوئی حدیث کی کتاب موجود ہے دنیا میں. اللہ سے ڈرے. تو مفتی اعظم سعودیہ نے جو قبر رسول کی حاضری کے اوپر کتابچہ لکھا ہے نا, اس میں انہوں نے سیم یہی لکھا ہے کہ آپ نے قبر رسول پہ پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, السلام علیکہ یا عمر. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے پاس آپ آج بھی آواز بلند نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اور اس میں جملے انہوں نے لکھے ہیں کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں, جس طرح قرآن میں ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو, ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ سورۃ الحجرات کی یہ جو آیات ہیں یہ کوٹ کر کے مفتی اعظم سعودیہ نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قبر رسول پہ بھی آواز کا بلند کرنا گویا اس طرح ہے جیسا کہ حضور کی مبارک زندگی میں کوئی آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے وہ برباد ہو جائے گا.
اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ یہ آیت کوئی عام بندوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، اس امت کے سب سے بڑے دو ولی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے بارے میں. اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے سب سے بہتر دو بندے برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کی موجودگی میں آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. اللہ، میں کانپ اٹھتا ہوں یہ الفاظ پڑھ کے بخاری کے، کہ حضور سے بات نہیں کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند ہوئی اور اللہ نے آیات نازل کی کہ حضور کی موجودگی میں اگر آپس میں بھی بات کی نا اونچی آواز میں تو فارغ، اور ایسے فارغ کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں آیا کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کہ اس کے بعد حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ حضور کو بات سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو. اور پھر اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین.